اس ذات کے نام سے جس نے اس زندگی کو راز میں رکھا اور خود مخفی خزانہ بنا اور انسان کو بنایا، وہ صلاحیت دے گا اس راز کو پہچان۔ یہ راز نمبر 1 ہے۔ دوستو، انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مخفی ہیں، ہم نام لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، مگر اسے دیکھا نہیں ہوتا، راز چھپے ہوئے۔ راز اس وقت تک راز ہے جب تک وہ عیاں نہیں ہوتا۔ ہر وہ شے متشابہ ہے جب تک اس پر محکم یقین نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے قریب سے گزرتی ہیں مگر ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا اور ہم لوگ پریشانیوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ جیسے کبھی غور کریں کہ انسان کے اندر ایک چیز ہے، اس کا مختلف نام دیا جاتا ہے۔ انسان کے اندر روح ہے، اس کو لوگ اسنس بھی کہتے، شعور بھی کہتے، جوہر بھی کہتے، آتما بھی کہتے۔ یہ انسان کے اندر موجود ہے، وہ کوالٹی ہے جس کو عقل، شعور، روح کا نام دیتے۔ یہ موجود ہر انسان کے اندر، مگر ہم اس کو کس طرف لگاتے ہیں؟ دنیا کے عقل مندوں کے نزدیک، دانشور کہو یا عقل مند کہو یا دنیا دار کہو، اس کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے ہر طرف سے نارمل رہے، تو انسان اچھا رہتا ہے۔ یعنی کہ یک طرفہ نہ ہو، پوری دنیا کے مطابق سمجھدار وہی کہلاتا ہے جو مال میں کمانے میں بھی دلچسپی رکھے، شادی کرنے میں بھی دلچسپی رکھے، دنیا کے میل جول میں بھی دلچسپی رکھے، اچھے طریقے سے دنیا کے ساتھ ساتھ چلے، جو دنیا کہتی ہے اس کے مطابق چلے، خوبصورت مکان بنائے، خوبصورت گاڑیاں لے، یہ نہیں کہ دنیا کے مطابق کپڑے پہنے، دنیا کی ریت کے مطابق جو چلے گا اس کو ہم سمجھدار یا عقل مند کہتے ہیں۔ وہ ایک طرف کا نہیں ہوتا، اس برابر برابر چلتا ہے، اس کو ہم دنیا میں سمجھدار آدمی کہتے ہیں۔ مگر اس کے اوپر بنڈل بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، بوجھ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، کچھ زیادہ چیزوں کا بوجھ بھی اٹھایا ہوگا اس نے۔ اس کا ایک خیال، ایک روح پھیلی ہوئی ہے ہر طرف۔ اسی طرح کچھ لوگ یک طرفہ ہو جاتے، خیالوں کو سمیٹ کر باقی چیزوں کی اتنی اہمیت نہ دینے، جو انسان نے سنا، غور کیا، جس میں زیادہ وقت گزرا، جس
شے کے ساتھ وقت گزرا، انسان اس کو حاصل کرنا چاہتا. یہ چیز نظر نہیں آتی، خود میں نظر نہیں آتی، دوسرے محسوس کر لیتے ہیں کہ آدمی کیا کر رہا ہے. یہ ایک ہی طرف بڑھ رہا. اگر انسان ہر چیز بھول جائے، صرف دولت کو تقویت دینا شروع کر دے، تو ایک چیز کو چاہنے والا دنیا دار کے نزدیک پاگل پن ہے. خواہ وہ دولت کی دلچسپی میں آگے بڑھ جائے تو اسے بھی کچھ نہیں سوچتا کہ اور بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں. وہ کہے گا بس دولت اکٹھی ہو جائے. وہ دائیں کی بات، بائیں کی بات، عزت وغیرہ، ضمیر، روح سب ختم کر دے گا، بس ایک نقطے کی طرف مجھے دولت مل جائے. اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. زندگی کے سکون کے لیے کچھ لوگ اپنی اس سوچ یا روح خیال کو ایک طرف لگانے کی کوشش کرتے. کبھی کبھار ہم نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ انسان کو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، جن ہو چڑھ جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ جن، جنین، جنون، یہ تینوں چیزیں چھپی ہوئی کیفیت کا نام. چھپی ہوئی چیزیں موجود ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی. اس کے اثرات محسوس ہوتے، وجود سے نہیں، اثرات سے محسوس ہوتے. جیسا کہ سنا، ریل بھی ہے کہ جنات ہوتے. جنات کیا ہے؟ مخلوق ہے، ہم نہیں جانتے، ہم اسے نہیں دیکھ پاتے. اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے مگر ہے، نظر تو نہیں آیا، مگر اس کے اثرات سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہے. اسی طرح جنون ہے. جنون بھی چھپا ہوا ہے. کبھی ہمارے اوپر وہ کیفیت آ جائے، باہر آ جائے، تو ہمارے چہرے سے لوگ پہچان لیتے ہیں یہ جنون میں آ گیا. چیزیں پوشیدہ ہیں مگر اس کے وجود نظر نہیں آتے، محسوس کیا جاتا. اور جو شخص ایک چیز کو، کیونکہ یہ انسان کے اندر کوالٹی تو ہے، وہ سینس ہے، روح ہے، اس کو آپ جس طرح لگا دیں گے وہ اسی طرف آگے بڑھنا شروع ہو جائے، اسی طرف آگے بڑھنا شروع ہو جائے. اس کو اکثر لوگ جیسا کہ سائیکالوجی ڈاکٹر جو ہے، یہ کبھی سو دیکھے کا علاج کرتے وقت کیا کرتے، یا جو پیر فقیر جادو ٹونا کرنے والے جس کو ہم بولتے ہیں، وہ اس جنونی کا علاج کیسے کرتے ہیں. اور جس آدمی کو جنون چڑھ چکا ہے، جنون کیا ہے؟ یک طرفہ، خیال کو ایک طرف لگانا. اور جس طرف اس خیال کو، روح کو لگا دیں گے وہ اسی طرف آگے بڑھتی جائے. ہم 99% اس جنون کی کیفیت کو ہم جن کا سایہ کہتے ہیں.
انسان بار بار اس چیز کو رپیٹ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ بیوقوف ہے، ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، مگر جو جس جنون میں جا رہا ہے اس کو لذت ہوتی، اس کو دوسروں کی فکر نہیں ہوتی، اس کو اس میں لذت آتی ہے کیونکہ اندرونی طور پہ وہ چیز آگے بڑھتی رہتی. یہ جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی اس کو مزہ آتا جائے گا، لذت آتی جائے گی. ہم کہتے ہیں یہ پریشان ہو گیا ہے، مگر نہیں، وہ اس میں اس کو جنونی کو اس میں لذت آتی. ایسے ہی ہم جیسے کہتے ہیں جنوں کا سایہ، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ انسان میں وہ کیمیکل ہے، اگر وہ نہ جاگے تو اسے سایہ نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے. جب تک انسان اس طرف کا ارادہ ہی نہ کرے، سوچے ہی نہ، تو اس پر کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا، اس پر جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا. کیونکہ آپ کے اندر وہ شے پہلے موجود ہے، جب اس طرف آپ جاتے ہیں تو کوئی شے کو محسوس کرتے ہیں. جب آپ اس یک طرفہ کی طرف سوچتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو وہی چیز آپ کی ترقی کرتی جاتی ہے اور آپ کو لذت آتی ہے اندر. مگر دنیا جس نے اپنے شعور کو 4 چیزوں پر بانٹا ہوا ہے، جب آپ کو ایک طرز پر دیکھتا ہے تو ہم اسے دیوانہ، پاگل، جادو ٹونا کا اثرات کہتے ہیں. مثال جیسا مجنو لیلا کی طرف گیا، وہ اس حد تک اپنے خیالی طور پہ چلا گیا، روحانی طور پہ، کہ اسے لیلا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. دنیا پتھر مار رہی، دیوانہ کہہ رہی ہے، پاگل کہہ رہی ہے، مگر مجنو اسی میں سکون میں، کیونکہ اس کی روح آگے بڑھتی جاتی. دنیا کے نزدیک بیوقوف ہوتا ہے، ویسے وہ شخص سکون میں ہوتا ہے جو ایک یکسوئی کی طرف جاتا ہے. اس کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی، نہ وہ فکر کرتا ہے، وہ اپنے اندر وہ سکون میں ہوتا ہے، لذت میں ہوتا ہے. کیوں؟ انسان کے اندر جو چیز ہے، جس طرح اس کو لگا دیں اس نے بڑھنا ہے. بائیں ہاتھ والے کام کی طرف لگا دیں یا دائیں ہاتھ والے کام کی طرف لگا دیں، اس نے آگے بڑھنا ہے. اب کبھی آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو جنات کا سایہ نکالتے ہیں یا جن نکالنے کا کہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اصل اس شخص کے ذہن کو تبدیل کرتے. کبھی کبھار وہ اندر کیفیت اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ لذت میں، سرور میں اتنا آگے بڑھتا ہے اور دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے. عجیب کیفیت ہوتی. اس کا ذہن بدلنے کے لیے سائیکالوجی والے ڈاکٹر ہوں یا جن نکالنے والے ہوں، اس کے ذہن کو تبدیل کرتے، اس کے اس جنون کو دوسری چیزوں میں تبدیل کرتے. جب اس کو دوسرا نیول بدل کو ملتا ہے تو وہ پرواز کم ہو جاتی ہے. سوچ، جادوگر وغیرہ تکلیف دیتے، انگلیاں مروڑتے، تکلیفیں دیتے،
इसी तरह वो भी आगे बढ़ते हैं। बाकी पार्ट 2 में